کرسمس ڈے پر مبارکبادی پیش کرنے والوں، اللہ کے قرآن کا پہلے جواب دو۔ واللہ کہتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا۔ کرسمس ڈے پر بدائی دینے والوں کان کھول کر سن لو، قرآن یوں کہتا ہے تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا۔ پہلے اس آیت کا جواب دو، قرآن یوں کہتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اس آیت کا جواب دو، اس کے بعد کرسمس ڈے مناتے پھرو۔ منع نہیں کیا جائے گا، اجازت دے دی جائے گی۔ کرسمس ڈے کیا ہے؟ ہم بدائی دیتے ہیں، ہم شبھ کامنائیں پیش کرتے ہیں، ہم مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ کرسمس ڈے کو سمجھا اپنے ہے کیا؟ اللہ پر بہتان باندھنا ہے، اللہ پر الزام لگانا ہے، خدا وحدہ لا شریک لہ کی ذات پر الزام تراشی کرنا ہے، اللہ کی ربوبیت پر جھوٹ بولنا ہے۔ خدا وحدہ لا شریک لہ کی صفت لم یلد ولم یولد ہے کہ نہ اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ اس کو کسی نے پیدا کیا۔ یہ لوگ کرسمس ڈے مناتے ہیں حضرت عیسیٰ کی پیدائش پر، اور حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے۔ حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے پتہ ہے؟ قرآن سے پوچھو، ہم سب کے لیے قرآن آخری قانون اور آخری دستور ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، عیسائیوں نے کہا کہ رحمان کا بھی بیٹا ہے، رحمان کی بھی اولاد ہے۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، انہوں نے ایسی سخت بات کہی، ایسی شدت بھری بات کہی تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، ایسی بات کہی کہ آسمان پھٹ جائے، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین شق ہو جائے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ ٹکڑا ٹکڑا ہو کر گر پڑے۔ انہوں نے اللہ پر بہتان باندھ دیا۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ کہہ دیا کہ اللہ کے لیے بھی اولاد ہے۔ اولاد کی کمزوری، اولاد کی بے بسی اور اولاد کی لاچارگی سے اللہ پاک وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ کرسمس ڈے منانا یہ کیا ہے؟ کیسا ہے؟ کیوں منایا جاتا ہے؟ ایک ایمان والا دوسرے کے دن سے متاثر ہو جاتا ہے، ایک ایمان والا دوسرے کے تہوار سے متاثر ہو جاتا ہے، ایک ایمان والا بدائی دیتا ہے، شبھ کامنائیں پیش کرتا ہے۔ اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا، رسول اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ یہ بھائی چارگی کے خلاف نہیں ہے، یہ بھائی چارگی کے خلاف نہیں ہے، اتحاد کے خلاف نہیں ہے، امن و امان کے خلاف نہیں ہے۔ میں تمام امت مسلمہ سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی چارگی کی وجہ سے، اتحاد کی وجہ سے، امن و شانتی کی وجہ سے سب کچھ کریں گے، گلے سے گلے لگائیں گے، خوشیوں میں شریک ہوئیں گے، لیکن مذہب کو علیحدہ رکھیں گے، مذہب کو نہیں بیچیں گے، دین کو نہیں بیچیں گے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین صرف دین اسلام ہے۔ اللہ کو پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اس کے علاوہ جو دین ہے وہ سب ناپسندیدہ ہے۔ حاضرین، اس لیے کرسمس ڈے پر ہم جو بدھائی دیتے ہیں اللہ کے خلاف بہتان باندھا جاتا ہے۔
اللہ کے خلاف جھوٹ بولا جاتا ہے، اللہ پر الزام لگایا جاتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان اس چیز کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشہور صحابی ہے، اچھے صحابی ہیں، بڑے صحابی میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ پہلے وہ یہودی تھے، لیکن جب انہوں نے کلمہ پڑھا، اسلام کی دامن سے وابستہ ہوئے اور محمد رسول اللہ کی محبت سے سرشار ہوئے، وہ ایک روز کہنے لگے، آقا میں کافی دنوں سے تورات کی تلاوت کرتے آیا ہوں، مجھے تورات کی تلاوت میں لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، چاشنی ملتی ہے، لذت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ آقا مجھے اجازت دے دی جائے کہ میں مذہب اسلام کو بھی فالو کرتا رہوں، آپ کے دین کو بھی اختیار کرتا رہوں، آپ کے دین پر بھی مر مٹتا رہوں، اور تورات کی بھی تلاوت کرتا رہوں، تورات کو بھی مانتا رہوں، تورات کو بھی اپناتا رہوں، تورات کی تلاوت کرتا رہوں۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابھی کوئی جواب مرحمت نہیں فرمایا تھا کہ اللہ کی طرف سے آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ کہ نبی آپ کہہ دیجئے ایمان والوں کی مکمل طریقے سے ایمان میں داخل ہو جائے، پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو جائے۔ اسلام کو اختیار کر لینے کے بعد دوسرے دن کو بدھائی دینا، دوسرے تہواروں پر بدھائی دینا، گویا کہ اس کے تہوار کو تسلیم کرنا ہے، اس کے دین کو تسلیم کرنا ہے کہ تمہارا دین اچھا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہی پسندیدہ ہے۔ اس لیے بھائی چارگی کے خلاف ہرگز نہیں ہے، ہم ہر کام کریں گے، دین کو علیحدہ رکھیں گے، مذہب کو علیحدہ رکھیں گے، اسلام کو علیحدہ رکھیں گے، ایمان کو علیحدہ رکھیں گے۔ یہ امن و شانتی کے خلاف نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی سوچ دقیانوسی سوچ ہے، آپ کی سوچ پرانے لوگوں والی سوچ ہے۔ اب تو زمانہ عروج کو گیا، اب تو ترقی کا دور ہے، زمانہ بدل رہا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، ہر کچھ بدلے گا، نہ قرآن بدلے گا، نہ دین اسلام بدلے گا۔ ہم جس دین کو ماننے والے ہیں وہ دین کو اللہ نے تمام دینوں پر سرداری دے دی ہے۔ ہم جس نبی کو ماننے والے ہیں اس نبی کو اللہ نے تمام نبیوں پر سرداری دے دی ہے۔ ہم نے جس کتاب کو مانا ہے تمام کتابوں میں اللہ نے اس کتاب کو سرداری دے دی ہے۔ ہم نے جس شہر کو مانا ہے اللہ نے اس شہر کو تمام شہروں میں سرداری دے دی ہے۔ ہم نے جس گھر کو مانا ہے اللہ نے اس گھر کو تمام گھروں میں سرداری دے دی ہے۔ نبی کے پاک تمام نبیوں میں تمام نبیوں کے سردار۔ آپ جس خاندان میں آئے اس خاندان سب سے اعلیٰ، آپ جس رات میں آئے وہ رات سب سے اعلیٰ، آپ جس گھڑی میں آئے وہ گھڑی سب سے اعلیٰ، آپ جس شہر میں آئے وہ تمام شہروں کا سردار۔ آپ جو دین لے کر آئے، آپ جو مذہب لے کر آئے، آپ جو شریعت لے کر آئے، تمام شریعتوں پر شریعتوں کا سردار، تمام دین کا سردار، تمام مذاہب کا سردار۔ اللہ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جن کے تہواروں پر ہم بدھائی دیتے ہیں نا، وہی کہا کرتے تھے کسی زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، کہ یہ آیت جب نازل ہوئی ہے، اگر ہمارے دین میں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو الیوم اکملت لکم دینکم جب آیت نازل ہوئی جس روز، اس دن کو ہم تہوار منایا کرتے۔ ہم کیوں نہیں مناتے؟ چونکہ نہ اس آیت میں حکم ہے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا۔ ہم اللہ کے حکم اور نبی کے پاک کی طرز عمل سے علیحدہ نہیں چل سکتے، علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے حاضرین،
مصلحتن حکمتن کچھ اور بات ہے، کہیں پر مصلحت ہو حکمت ہو تو دوسری بات ہے، لیکن اپنے مذہب اپنے دین کو ان چیزوں سے علیحدہ رکھیں، پرہیز رکھیں، جدا رکھیں، اور بدھائی دینے سے شبھ کامنائیں دینے سے بچیں، پرہیز کریں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔